اور ناظرین اس وقت ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور اب یہ جو سیلابی ریلا ہے یہ سندھ میں بھی اب داخل ہوا جاتا ہے. کیا اس وقت پنجاب کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب ایک طرف آج بھی بڑی مصروف رہی, ڈیجیٹل سرویلنس کی بات کی جا رہی ہے, امدادی ایفرٹس اور ریسکیو ایفرٹس کو جائزہ لیا جا رہا ہے. آج وہ جنگ میں موجود تھی اور جنگ سے جو تعلق رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب اس وقت ہمیں آپ جوائن کر رہے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. شیخ صاحب کیا صورتحال ہے اس وقت آپ کے علاقے کی بھی؟ آج وزیر اعلیٰ پنجاب تو وہاں پر پہنچی اور بڑا انہوں نے اپنے جو گفتگو کری تھی اس میں انہوں نے یہی مینشن کیا کہ بڑا نگلیکٹ کیا گیا ہے اس ایریا کو. کیا اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے کیا اس وقت صورتحال ہے لوگوں کی وہاں؟ بڑی مخدوش ہے جی, اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے. پنجاب میں اس وقت جتنے بھی اضلاع میں سیلاب آیا ہے اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ جھنگ ہے. 411 کے قریب دیہات ہیں جو انڈر واٹر ہیں پورے ضلع میں. جھنگ از اے بگ ڈسٹرکٹ. اب اس میں ہمارے 3 MNA کے حلقے ہیں. میرے اپنے حلقے میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے موضع جات کی جو پانی کے نیچے آ گئے ہیں, اور جو شہر کا جھنگ سٹی کا جو بند ہے حفاظتی بند اس کے ساتھ ساتھ پانی بالکل موجود ہے اور وہاں سے رستہ ہوا شہر کی آبادیوں میں بھی جا چکا ہے. بہت سی آبادیاں ہیں جہاں بند کراس کر کے بھی پانی موجود ہے, اور حالات وہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, لوگ سٹینڈرڈ ہیں, لوگوں کے جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے, لوگوں کی خوراک کے لیے کوئی بندوبست کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک سرکاری کیمپس ویمپس آئی واش کے لیے ضرور لگائے, مگر دیکھیں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. اور کین یو امیجن, مطلب ہم تو کے پی میں بتاتے ہیں نا ہم نے اتنے ارب جو ہے وہ ریلیز کر دیا اور اتنے اس ضلع میں اور اتنے اس ضلع میں. کیا ابھی تک یہ بتا سکتی ہیں کہ جہاں جہاں گئی ہیں وہاں پہ کس ضلع میں کتنے پیسے ریلیز کیے گئے ہیں ریلیف کے لیے, کتنے پیسے وصول ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہم ہر چیز پہ نظر رکھی بیٹھے ہیں. تو اب یہ ہر چیز ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز پہ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں جو وہاں پہ مخیر حضرات سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں بیٹھ کے. اس طریقے سے ریلیف ایفرٹس نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری شرم کی بات یہ ہے, آج ہم نے فرعونیت کی نئی انتہا دیکھی ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ ویسے تو آپٹکس پہ بہت توجہ دیتی ہیں, اپنے ساتھ بہت کیمرہ مین ہوتے ہیں, ایک پوز ایک جو طریقہ کار ہے, اسٹانس بولنے کا طریقہ, سب پہ توجہ سنا دی جاتی ہے. مگر شاید انہیں کوئی یہ بتانے سے, جو خوشامدی افسران کی فوج ہے وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ جب آپ امدادی کارروائیاں روکتے ہیں جو آپ کی سیاسی مخالفین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بیڈ آپٹکس ہے, وہ بھی برا میسج جاتا ہے, وہ بھی بددعائیں ملتی ہیں, وہ بھی لوگ غلط کہتے ہیں. آج اچانک صبح ہمارے وہ جو کیمپس تھے جہاں پہ میڈیسن بھی موجود تھی, جہاں ہر چیز موجود تھی, پولیس صبح آ گئی کہ جی اپنی تصویریں بینر بھی ہٹائیں اور یہاں سے آپ فارغ ہو. اگر آپ نے مریم کی تصویر لگانی ہے تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں, ورنہ آپ کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا. یہ پولیس نے کہا ہے؟ بالکل پولیس. میں فوٹیجز اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو بھی بھیج دوں گا, ویسے سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہیں وہ صبح سے, اور مگر کسی چینل میں ہمت نہیں ہے وہ دکھانے کی. بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ لڑکے ڈٹ کے انہوں نے کہا جی ہم تو ایسے نہیں کرتے. اس کا ریاکشن یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد تمام کے 6-7 کیمپ جتنے بھی تھے وہ خالی کروا لیے گئے اور پولیس اس میں آگے بیٹھ گئی. اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں. اس دوران کشتیاں جو ہماری بندے ریسکیو کر کے لا رہی تھی جو علیہ صبح ہی کام پہ لگ گئی تھیں, وہ جیسے ہی لوگوں کو لے کے آئیں وہ اتارا, بڑی کشتیاں بگ بوٹس. ٹھیک ہے جی. تو اچانک پتہ چلا کہ محترمہ پہنچ گئی ہیں شہر میں, تو وہ روک دیا گیا جی. عورتوں کو مارا گیا جی, عورتوں کو گالیاں نکالی گئیں. آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ پروٹیسٹر کون ہیں؟ جن کو ہم نے ریسکیو کیا اپنی کشتیوں میں, متاثرین. جی متاثرین. اور پھر وہ جا رہے تھے اوپر کیمپس میں, تو وہاں پہ کیونکہ انہوں نے کہا جی کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب آ چکی ہیں آپ نہیں جا سکتے. بدتمیزی کی گئی, ان کو ہیوملیٹ کیا گیا, اور بس وہ آئیں اور وہ تصویریں, ان کی تصویروں کی اجازت ہے, ان کے کیمپس کی اجازت ہے. ہم دیکھیں جھنگ وہ حلقہ ہے, ضلع جھنگ وہ علاقہ ہے جس میں ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی نہیں جیتا ہے. خصوصاً میری سیٹ پہ پاکستان کی دوسری بڑی لیڈ ہے. نون لیگ اور ان کے جو جتنے بھی مخالفین تھے جو اب انہی کی گود میں بیٹھے ہیں, ان کے ووٹ ملا بھی لیں تو میرا پھر بھی 1,00,000 سے اوپر کا, ان کا 2 کے ملا کے بھی 1,00,000 سے زیادہ کا ووٹ ہے.
शेख साहब, एक आप तरफ हमें कौमी दाद भी नहीं असेंबली में करने आज दे रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब अपील कर रहे थे कि लेट्स कीप पॉलिटिक्स असाइड, अब ये डैम्स पे, ये Yes, सैलाब पर जो है ये सियासत yes. को, आपके अपने पार्टी के चेयरमैन गौहर खान साहब भी यही कह रहे हैं कि सियासत को छोड़ दें, इमदादी कार्रवाइयों में सारे मिलकर जो है इसको मेरे लेकर ख्याल आगे में बढ़ें। ख्वाजा आसिफ साहब को ये बात कौमी असेंबली में करने की बजाय पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा से करनी चाहिए। मैं आपको फुटेजेस भेज देता सर हूँ। लेकिन पाकिस्तान और ये तहरीक सिर्फ इंसाफ यहाँ नहीं तैयार है हुआ, ये करने के लिए। ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, ये सिर्फ देखें मोहन सलाई के हल्के में हुआ, वहाँ अहमद चट्टा साहब के हल्के में उनके इमदादी ट्रक रोक के उनसे झंडे और खान साहब की तस्वीरें उतारी गई। ये तो बहुत सी जगहों के ऊपर हो रहा है, और बहुत सी जगहों पर डिप्टी कमिश्नर्स ने जो है वो कह दिया है कि जी आप तस्वीर लगाएं। अच्छा, उसकी वीडियोस भी फिर रही हैं। तो अगर उन्होंने ये इस हवाले से कहा है कि जी रिलीफ के हवाले से, तो हम तो रिलीफ कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, हमारे पास हुकूमत तो नहीं है ना, हम तो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, हम तो किसी से चंदा भी नहीं मांग रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, आप हमें वो भी नहीं करने देते हैं। क्या तकलीफ है अच्छा, वो आपको? खाने पीने, वो डीसी गुजरात के वो जो नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट हो रहा है, वो खाने पीने के हवाले से वो परहैप्स शर्म के की ज्यादा बात है विजिलेंट ना। रहना चाहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल को जो है वो इफेक्टिव बनाना चाहते हैं कि कोई गलत चीज मुतासरीन तक ना पहुंच जाए। हाँ, गलत देखिए, अल्लाह माफ करे, जो बंदा जज्बा खिदमत के थ्रू के तहत इस वक्त सामने आ रहा है, खर्चा कर रहा है, देखे पकवा रहा है, वो पैक कर रहा है, आपका ख्याल है कि वो गलत चीज देगा लोगों को? मैं नहीं वो समझता। स्पेशली एनजीओज और अल खिदमत फाउंडेशन वाले खुद भी वो सारे लगे सोशल हुए मीडिया हैं पे जी, जो काफी जो उनके कर कैंप्स भी सकता हटाए है, हैं। अलीना, जो कर सकता है सब कर रहा है। इनको क्या तकलीफ है? एक बच्चों की मैं आपको फुटेज भेजूंगा, उनको स्कूल में 3 घंटे बिठाया रखा है, ना उनको खाने को कुछ दिया और ना किसी को उनको मिलाया, ना उनको कुछ वैसे राशन दिया। उन्होंने अपनी वो बनाई है, फिर आगे ये ले गए 18,000 वाली तरफ पे, सीट तो एक नहीं जीते, तो वहां पे बड़ा लेविश सा कैंप, और उसके अंदर बड़े टेबल वाइट क्लोथ्स के साथ, और उसके ऊपर खाना सजा के जी हम सैलाब ज़दगान को दे रहे हैं ना। लेट मी टेल यू, अब मैं उन कैंपों में नजर रखूंगा अच्छा, कि ये सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि आज से पहले तो इतना इज्जत से, इतने एहतराम से, इतने साफ सुथरे खाने नहीं दिए गए। हाँ। आज जब चीफ मिनिस्टर की वीडियो बननी थी तो हो गए कि कोई नहीं, असा नजर रखांगे, असा वीडियो बना के दसांगे कि हुण अगर खाना इसी तरह जारी ना रहा जो 18,000 में इन्होंने किया है, तो हम दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे। आप अल्लाह ताला से डरें। अगर हम अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हम आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, हम खुद करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और हमें उससे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।